سینٹر پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں کاشف اور اب تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان صدیوں سے تلاش کرتا رہا ہے، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو کہ خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ حضرت جبرائیل امین نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو انہیں بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس انداز سے آیا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو ان کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کے تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت قیامت ہے، پس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ دوستو، قیامت کا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانی ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کا پورے ہوتے ہی قیامت آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یمن کی جانب سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر میں جمع کرے گی۔ آسمان سے دھوئیں کا اٹھنا، صفا کی پہاڑیوں سے دابطۃ الارض جانوروں کا نکلنا، دجال کا خروج، یاجوج اور ماجوج کا ظہور، نزول عیسیٰ مسیح، مشرق میں زمین کا دنسنا، پھر مغرب میں زمین کا دنسنا، اور پھر جزیرۃ العرب میں زمین کا دنسنا، اور سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا۔ ناظرین گرامی، قیامت آنے کی صورت یہ ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی، اور اس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام مردے زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے کہ دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ زمین پر کوئی پہاڑ اور سمندر موجود نہیں ہے اور زمین بالکل ہموار ہو چکی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل ہموار کر دے گا تاکہ نئے آنے والے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک لائن میں کھڑے ہو سکیں۔ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور افراتفری کے عالم میں ہوں گے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کسی کی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ لوگ ایسے ہی ننگی حالت میں ہوں گے جیسے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس حالت میں کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ کچھ لوگ قبروں سے اندھیرے کے ساتھ اٹھیں گے اور کچھ کے ساتھ روشنی یا نور ہوگا جو کہ ان کا ایمان ہوگا، اور وہ روشنی کی مدد سے جنت کا راستہ تلاش کریں گے، کیونکہ قبروں سے جنت تک کا راستہ اندھیرے سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور جن کے ساتھ اندھیرا ہوگا وہ انہیں مال والوں کا پیچھا کریں گے اور انہیں فالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح انہیں فالو کرتے ہوئے مال والی جگہ اور پھر جنت میں داخل ہو سکیں، لیکن ایسا کر نہیں پائیں گے کیونکہ اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر وہ ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار کو ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہیں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ اور یہ لوگ ہوں گے منافقین، جو اندر سے کچھ اور تھے اور ظاہری طور پر کچھ اور ان کا بغیر حساب کے یہیں پر سزا شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ قبروں سے اٹھنے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھ نہیں پائیں گے۔ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کریں گے، روندے منہ گر جائیں گے اور ان کے پیٹ بڑھ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سود اور حرام مال کھایا ہے، اور یہ اپنے پیٹ کے بل گھسیٹتے ہوئے محشر کے میدان میں جائیں گے۔ کچھ بچے لوگوں کو آگے کی طرف دھکا دے رہے ہوں گے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کا ان لوگوں نے ناحق مال کھایا ہے یا ان پر قبضہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عدل و انصاف کرنے والی ہے، اور یہ تو ان کی دنیا کی سزا ہے، ابھی آخرت کی سزا تو ان کی باقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن سورج جس قدر سوا نیزے پر ہوگا، یعنی کہ زمین سے صرف 1 میل کی اونچائی پر، اور وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور سورج اس شدت کے ساتھ آگ برسائے گا کہ لوگوں کا پسینہ بہے گا۔ کچھ کا اتنا بہے گا کہ گھٹنوں تک پہنچے گا، کچھ کا کمر تک اور کچھ کا کندھوں تک، اور کچھ کا اتنا بہے گا کہ وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبنے لگیں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تو نے ہمارا حال نہیں دیکھا کہ ہم کس قدر مصیبت میں پھنس چکے ہیں؟ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو کہ ہماری مدد کرے۔ پھر وہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب کتاب کا عمل جلدی شروع کر دیں، ہم سے اس دن کی سختی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہلے ہی اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اس درخت سے پھل کھایا ہے کہ جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ تم ایسا کرو، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ نے 950 سال اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے،
آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب کتاب کا عمل جلدی شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی امت کو بددعا کی تھی اور ان پر عذاب مسلط کروایا تھا، لہٰذا میں کیسے ان کی شفاعت کا کہہ سکتا ہوں؟ تم ایسا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں حضرت موسیٰ کے پاس اور حضرت موسیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اس وقت ایک ہی ہے جو کہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور وہ ہے محمد۔ تم ایسا کرو کہ محمد کے پاس جاؤ۔ پھر تمام لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب کا عمل جلدی شروع کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ بے شک میں ہی ہوں جو کہ تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ میں تب تک سجدے میں رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرتے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد، سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، سب کچھ ملے گا، حتیٰ کہ شفاعت بھی ملے گی۔ پھر آپ فرمائیں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت اس وقت بہت مصیبت میں ہے، اے اللہ حساب کتاب کا عمل جلدی شروع کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، اور آسمان سے فرشتے جوگ در جوگ اور ٹولوں کی شکل میں زمین پر اتریں گے، اور ان کے ہاتھ میں نامہ مال کی کتابیں ہوں گی جو تمام لوگوں کو دی جائیں گی۔ ان کتابوں میں کسی بھی شخص کی زندگی کا ایک لفظ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہوگا۔ اب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کے شعلے آسمان کو چھوتے ہوں گے، جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوگا اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے تعینات ہوں گے۔ جہنم لوگوں کو دیکھ کر انہیں اپنے اندر سما جانے کے لیے بے قرار ہوگی۔ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے والے ہیں اور وہ اس سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے، اور اوپر مسلمان گناہ گار جو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں بھیج دی جائیں گے۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ قیامت کے روز 7 آسمانوں کا فنا ہونا ہے اور جنت تو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ جنت کا سب سے بڑا مقام جنت الفردوس ہے، جہاں بڑے لیول کے جنتیوں کو رکھا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر ایک شخص کو اس کا نام لے کر پکارا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہیں مرضی اندر جا سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کو سب سے پہلے میں اور میرے امتی پار کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 ایسے مقام ہیں جہاں لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانے سے انکار کر دیں گے، چاہے وہ بہن بھائی ہوں یا ایون کے ماں باپ۔ اور وہ مقام ہے جہاں پر نامہ مال تولا جائے گا، جہاں پر نامہ مال دیے جائیں گے، اور پل صراط پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ اسے گزریں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن وجد کرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور گناہ گاروں کے گناہ ان کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ بھاری ہوں گے اسے پل صراط پر چلنے میں اتنی زیادہ پریشانی ہوگی، اور وہ نیچے موجود گڑھے یعنی کہ جہنم میں گرتے جائیں گے، اور جو پل صراط کو پار کریں گے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنتیوں کو فرشتے جنت میں سلام کریں گے اور انہیں مبارکباد دیں گے۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ لوگ جنت میں اپنے رشتہ داروں کو ملیں گے، انہیں پہچانیں گے اور انہیں مبارکباد دیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھنے والا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔